پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی و آلہ و اصحابہ اجمعین کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ عزیزان گرامی، ہم لوگوں نے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سماعت کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 صفر المظفر کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور 22 ربیع الاول شریف کو مدینہ منورہ پہنچے۔ پھر ہجرت کے دوسرے سال سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام، اذان کا حکم، تحویل قبلہ اور رمضان کے روزوں کی فرضیت وغیرہ نافذ کی گئیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے لمبی عمر پائی۔ ابتدائی دور میں وہ آتش پرستوں میں سے تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے گھر میں ہمیشہ آگ جلتی رہتی تھی اور اس میں وہ ایندھن ڈالنے کا کام کیا کرتے تھے کہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ ان کے والد نے ان کو وہی ایک کمرے میں بند کر رکھا تھا اور اسے ہی وہ اپنی پوری دنیا تصور کرتے تھے۔ یہ ان کی روایت کردہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بار کی بات ہے کہ میرے والد کو ایک ساتھ 2 اہم کام پیش آ گئے۔ اب اکیلے وہ دونوں کاموں کو انجام نہیں دے سکتے تھے، اس لیے ضرورت شدیدہ کی بنا پر مجھے ایک کام کے لیے انہوں نے منتخب کیا اور اپنے گھر سے باہر کا راستہ بتایا۔ میں بازار سے گزر رہا تھا، مذہب عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت رائج تھا اور سب کلمہ گو عیسائی تھے۔ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کھڑے ہیں، پھر دیکھا کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہیں، پھر دیکھا کہ زمین پر اپنی پیشانی کو رکھے ہوئے، یعنی میں نے نماز کی کیفیت کو دیکھا، قیام کی حالت میں دیکھا، رکوع کی حالت میں دیکھا، سجدے کی حالت میں دیکھا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ طریقہ پسند آیا اور میں نے دل میں سوچا کہ وہی دین بہتر ہے جس میں یہ طریقہ رائج ہے، یعنی مجھے نماز کی کیفیت پسند آ گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت کفر میں رہے، آگ کی پوجا کرنے والے بن کر کے رہے، تب ان کو نماز کی ادا پسند آ گئی۔ ہم کو تو وہی نماز دی گئی ہے، ہم کو تو ایمان کی حالت ملی ہے، مسلمان باپ کے گھر میں ہم پیدا ہوئے ہیں، مؤذن یا امام صاحب کو بلا کر کے کہہ دیا گیا کہ اس کے کان میں اذان پڑھ دو، محمد عربی کا غلام بنا دو۔ ہمیں اذان ورثے میں ملی، نماز وراثت میں ملی، مگر پھر بھی ہمیں اس نماز سے محبت نہیں جتنی سلمان فارسی کو حالت کفر میں نماز سے محبت ہو گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مشکل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی تک کی دہلیز تک پہنچے۔ سن لیجئے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ آگ کی پوجا کرتا تھا، نماز کا طریقہ پسند آیا، میں نے کہا یہ دین بہتر ہے، میں اپنے کام کو بھول گیا جب تک وہ اس کیفیت کو دیکھتا رہا، پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ مجھے تو میرے باپ نے کام کے لیے بھیجا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟
پھر اس کام کو کر کے دیری سے لوٹا تو والد نے مجھے بند کر دیا، اور میں نے جب والد سے اس بارے میں گفتگو کی تو میرے والد نے اور مجھ پر سختیاں کر دی۔ اور پھر سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں جیسے تیسے کر کے نکلا وہاں سے، اور 4 پادریوں کے پاس میں رہا۔ سب سے پہلے کے پاس رہا، اس کو میں نے دیکھا کہ وہ بہت برا ہے، صدقے کا حکم دیتا ہے اور خود صدقہ کھاتا ہے، مٹکے پر مٹکے سونے کے بھرتا جاتا ہے۔ اس سے بہرحال میں نکلا تو دوسرے کے پاس گیا، وہ انتہائی نیک، اس نے پتہ بتایا تیسرے کا، تیسرے نے پتہ بتایا چوتھے کا، چوتھے کے پاس جب پہنچا کہ اب کوئی اس خاکدان گیتی پر نیک نہیں رہا جو میرے دین پر قائم رہنے والا۔ اب نبی آخر الزماں اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت قریب سے قریب تر ہے، تو سلمان فارسی عرض کرتے ہیں مجھے کوئی نشانی بتا دو، تو وہ عیسائی پادری کہتے ہیں کہ 3 نشانیاں ہیں، وہ صدقہ نہیں کھاتے اور ہدیہ قبول کرتے ہیں، اور ان کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کا قصد کر کے نکلے، جس قافلے کے ساتھ تھے انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور ان کو غلام بنا کر کے بیچ دیا، مگر رب کا فضل یہ رہا کہ کہیں اور غلام بنا کر کے نہیں بیچا، بلکہ مدینے کے یہودی کے یہاں غلام بنا کر کے بیچ دیا۔ پھر وہ کھجوروں کے باغ کی خدمت کرتے تھے، چند کھجوریں جمع کی تو ایک اچانک آواز آئی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ جیسے ہی یہ کلمات سنے کہ ہو نہ ہو وہ نبی آخر الزماں تشریف لے آئے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صدقے کی کھجوریں لے کر کے گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ پھر میں چند دن رکا اور میں نے کچھ کھجوریں جمع کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پھر واپس آیا اور بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ صدقہ رد کر دیتے ہیں، لہٰذا میں آپ کے سامنے ہدیہ کی چند کھجوریں لایا۔ جب ہدیہ کی چند کھجوریں پیش کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کھائیں اور صحابہ کو بھی کھلایا۔ اور پھر یہ 2 نشانیاں میں پا چکا، تیسری نشانی کے لیے میں پریشان کہ یہ تو میرے بس میں تھی، میں نے کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی پشت انور کی طرف پیچھے کی طرف جا رہا ہوں، کبھی دائیں ہو رہا ہوں، کبھی بائیں ہو رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، کہا سلمان تیسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو جو تمہیں عیسائی راہب نے بتائی تھی؟ دیکھ لو، میں چادر تطہیر کو اتار رہا ہوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی مہر نبوت کو دیکھا قدموں میں گرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ اسلام تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہم بھی مسلمان ہیں، کہتے ہیں کو مسلمان، ان کو نماز کا طریقہ پسند آیا تو مذہب عیسیٰ میں داخل، اور وہی ان کا ٹرننگ پوائنٹ ہوا اور بارگاہ رسالت تک پہنچے۔ اس لیے ہمیں نماز سے الفت کرنی چاہیے۔ خود آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ رب قدیر ہمیں نماز سے الفت اور سیرت نبوی سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدن عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔